بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ففتھ ویک کا سیکنڈ لیکچر نمبر 18 مطالعہ پاکستان کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کے ابتدائی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے دیگر جو بہت ساری آپ یوں کہہ لیں کہ ناانصافیاں کی گئیں، اس میں ایک اور بڑی ناانصافی جس مد میں کی گئی یا جس سیکٹر میں کی گئی وہ اثاثہ جات کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے کہ جب دونوں مملکتوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ان کو ان کی آبادی اور رقبے کے حساب سے جو متحدہ ہندوستان کے اثاثہ جات ہیں ان کی تقسیم کی جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی دیگر معاملات کی طرح جب معاشی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کا جو معاشی مسائل یا اس کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ ڈھانچہ جو تھا، اسٹرکچر جو تھا، وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ فی کس آمدنی کا اگر ہم حساب لگائیں تو ایسے تھے کہ فی کس آمدنی صرف 311 روپے سالانہ تھی، جو امریکہ کی فی کس آمدنی کا 1/29% بنتا ہے۔ اسی طرح سے زرعی پسماندگی بھی عام تھی، اور خاص طور پر جتنا بھی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ فیکٹریز یا زراعت سے وابستہ یا کاروبار سے وابستہ لوگ جو ہندو تھے یا سکھ تھے، جب وہ یہاں سے موو کر گئے تو اس سے بھی بہت آپ یوں کہہ لیں کہ شروعاتی دنوں میں نقصانات تھا، اور اس کو کس طریقے سے شروع کرنا ہے وہ تھا ہی نہیں، کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ تجربہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ 1947-48 میں پاکستان کے کل رقبے کا صرف 62% کے بارے میں معلومات تھیں کہ یہ رقبہ قابل کاشت ہے بھی یا نہیں، اور 38% رقبے کے متعلق سرے سے معلوم بھی نہیں تھا۔ اور اس طرح یہ بھی ایک سروے دیکھا گیا کہ پاکستان کے کل رقبے کا صرف 21% حصہ پر فصلیں اگائی جاتی تھیں۔ ان فصلوں میں چاول، کپاس، پٹسن، چائے، گندم، گنا، جوار، باجرہ، تمباکو اور دالیں بڑی فصلیں تھیں۔ بہرحال اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی پسماندگی میں جب آتے ہیں معاشی مسائل کے حوالے سے، تو صنعتی پاکستان میں قیام پاکستان کے وقت متحدہ ہندوستان کے 921 بڑے کارخانے تھے، اور ان میں سے صرف 34 پاکستان کے حصے میں آئے، یعنی کہ شروع ہی سے پنجاب اور سرحد کے جو موجودہ کے پی ہے ان کے علاقوں کو پسماندہ رکھا گیا، اور ان کو صرف اور صرف انگریز اپنی فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی جوان ان کو ملتے تھے، اور وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہاں پہ کوئی صنعت قائم کی جائے یا یہاں پہ کوئی فیکٹریاں لگائی جائیں یا یہاں پہ معاشی طور پر کوئی خوشحالی لائی جائے۔ اسی طرح سوتی کپڑے کے کارخانہ جو تھے ان کا آپ یوں کہہ لیں کہ 17، سیمنٹ کے 4، چینی کے 6 اور شیشے کے 4 کارخانے جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے، اور ان کے مالک، نگران یا عملہ جو تھا وہ زیادہ تر غیر مسلم تھا جو ہندوستان چلا گیا تھا، اور یہ کارخانے بھی بند پڑے تھے۔ اسی طرح سے اور آپ دیکھیں تو ذرائع نقل و حمل یا دیگر جو ہے، تو آہستہ آہستہ ہم وہ اس کو ڈسکس کرتے چلے آ رہے بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے بھی رہیں گے، لیکن سب سے جو بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ مسئلہ درپیش تھا، وہ چونکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک نوزائیدہ مملکت تھی، اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ فوجی اثاثوں کی کس طریقے سے تقسیم کی جائے۔ تو 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا تو اس میں فوجوں کی تقسیم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو تبادلہ آبادی تھا اس کے بارے میں کوئی واضح کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کس طرح سے انتقال آبادی ہوگی یا مائیگریشن ہوگی، ٹھیک ہے، یا ہجرت ہوگی۔ تو اسی طرح سے 3 جون کا جو منصوبہ تھا، مبہم سا منصوبہ، اور وہ جلد بازی کی وجہ سے جو بنایا گیا تھا، تو اس میں فوجوں کی تقسیم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ذکر موجود نہ تھا، لیکن بعد ازاں 30 جون 1947 کو وائسرائے ہند کی صدارت میں فوجی اثاثوں کی تقسیم کے
سلسلے میں تشکیل شدہ کونسل کے اجلاس میں ہندوستانی افواج کی تقسیم کے بارے میں طریقہ کار طے کرنے کا سمجھوتہ طے پایا۔ کونسل کے اجلاس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود تھے۔ 1 جولائی کو کونسل نے چند اصول وضع کیے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ 4 جولائی 1947 کو وزیر اعظم مسٹر ایٹلی نے آزادی ہند کا جو بل پیش کیا، اس میں فوجوں کی تقسیم کی ایک شق موجود تھی۔ اس شق پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم کے منصوبے کا مسودہ وائسرائے ہند کے چیف آف سٹاف لارڈ ارزوین اور کمانڈر ان چیف ہند فیلڈ مارشل سر کلائڈ آلپنیک نے مرتب کیا تھا۔ تقسیم کے معاہدے کی روح سے 1,65,000 ٹن فوجی سامان پاکستان کے حصے میں آیا۔ اس میں سے 31 مارچ 1948 تک پاکستان کو صرف 47.3 ٹن سامان دیا گیا، اور بعد میں یہ بہانہ بنا دیا گیا کہ وہ جو کشمیر کے محاذ پہ آپ سمجھ لیں کہ جان بوجھ کے ہندوستان نے اپنی فوجیں داخل کر دی، اور اس کو بہانہ بنایا گیا جی کہ یہ اگر ہم نے سامان ان کو دیا تو یہ کشمیر کے محاذ پر جو ہے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک پورا آپ یوں کہہ لیں کہ پلاٹ بنایا جاتا اور پھر اس کو ڈیزائن کیا جاتا، اور پھر اس ڈیزائن کے مختلف حصوں کو جوڑا جاتا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ پہلے دن سے ہی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس تقسیم کا جو منصوبہ تھا، فوجی اثاثوں کی تقسیم کا منصوبہ، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ تھے۔ نمبر 1 پوائنٹ، کونسل نے یہ طے کیا کہ ہندوستانی افواج کو 2 حصوں میں اس وقت تک تقسیم نہ کیا جائے جب کہ دونوں مملکتیں اپنی اپنی افواج کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر سکیں، لہٰذا انہیں ایک ہی انتظامی وحدت میں کام کرنا ہوگا۔ عجیب طرح کا پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، تقسیم ہند کے منصوبے کی تکمیل تک فیلڈ مارشل سر کلائڈ آلپنیک سپریم کمانڈر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں گے، تاہم امن عامہ کے سلسلے میں ان پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، البتہ ایک دوسرے ملک میں منتقل ہونے والی یونٹوں کے بارے میں اقدامات کر سکیں گے۔ تیسرا پوائنٹ، دونوں مملکتوں کے فوجی کمانڈروں کا انتخاب جلد عمل میں آ جائے گا، اور وہ 15 اگست تک متعلقہ ممالک میں اپنی اپنی افواج کی کمان سنبھال لیں گے۔ چوتھا پوائنٹ، ابتدا میں ان یونٹوں کی تقسیم عمل میں آئے گی جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اسی طرح جن یونٹوں میں غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی انہیں بھارت منتقل کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ تقسیم کے وقت فوج میں سویلین افسروں سمیت 11,800 افسر اور 4,50,000 جوان تھے۔ اس تعداد کا 64% حصہ بھارت کو اور 36% پاکستان کو دیا جانا تھا، لیکن صرف 1/3 اثاثہ پاکستان کو دیا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پاس سامان، کمک، تربیت یافتہ عملہ، اسلحہ کے ڈپو اور سینٹرل ریکارڈز میں سے ایک چیز بھی موجود نہ تھی، تاہم اس مسئلے کو جلد حل کر لیا گیا۔ نیز فوجی افسروں کی تربیت کے لیے 1 جنوری 1948 کو کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا۔ تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ آہستہ پروسیس کو آہستہ رکھا گیا، اور اسی طرح پاکستان فضائیہ کا قیام 14 اگست 1947 کو رائل پاکستان ایئر فورس کے طور پر عمل میں آیا۔ تقسیم کے سلسلے میں مندرجہ ذیل چیزیں اس کے حصے میں آئیں۔ نمبر 1، نمبر 5 اور نمبر 9 جنگ باز دستہ۔ نمبر 2، نمبر 6 دستہ حمل و نقل۔ پوائنٹ نمبر 3، ہوائی دیکھ بھال کا شعبہ۔
4 ایک नामो प्याम का शोबा। 14 अगस्त को कराची के समंदरों में कोई काबिल ज़िक्र बहरी बेड़ा मौजूद न था और इस कमी को तारक और टीपू नामी जहाज़ खरीद कर पूरा किया गया। कराची बहरिया का सदर दफ्तर करार दिया गया। सॉरी जी। असासों की तकसीम से इस सिलसिले में पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई। पाकिस्तान की जानिब से चौधरी मोहम्मद अली और भारत की जानिब से HM पटेल इसके रुकन बने। कमेटी ने 4 अरब रुपये के कैश बैलेंस में से 75 करोड़ रुपये पाकिस्तान को अदा करने का फ़ैसला किया। हालांकि ये इतना नहीं बनता था, ज़्यादा बनता था। और उसमें से भी फिर ये हुआ कि 20 करोड़ दे के तो उन्होंने कहा जी कि ये बाकी तो ये पैसा जो है ये कश्मीर जंग पे लगाएंगे, हम नहीं देते। तो ये मतलब है कि क्या क्या आपसे ज़िक्र करूं कि किस किस तरीके से जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की गई, रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो कामयाब हुए भी नहीं और हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि सॉरी उनके दिलों में चोर था। सॉरी भारतीय रहनुमा चूँकि हिंदुस्तान की तकसीम के हक़ में ही नहीं थे, इसलिए वो पाकिस्तान को इक़्तिसादी बदहाली में मुब्तला करके इसे मफलूज करना चाहते थे। और वो उनका वो जो एजेंडा था कि कायदे-आज़म खुद जाके जो है वो कांग्रेस के रहनुमाओं के जो है वो अल्लाह ना करे पाँव पड़ेंगे कि दोबारा से जो है वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मर्ज कर लिया जाए। तो वो पोजीशन आई नहीं, लेकिन उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं कि कोई ऐसा कोई पॉइंट छोड़ दें कि जिससे पाकिस्तान को थोड़ा सा पनप सके, तरक्की कर सके, बेहतरी की तरफ जा सके, खुशहाली की तरफ जा सके। बहरहाल 75 करोड़ में से 20 करोड़ नकद अदा किए और बकिया रकम की अदायगी ये इल्ज़ाम लगा के रोक दी कि पाकिस्तान कश्मीर की जंग में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। हालांकि पाकिस्तान की फ़ौज उस वक्त इतनी वो इस्टेब्लिश ही नहीं थी, तो वो तो हमारे वो जो आप यूँ कह लें कि जो कबायली भाई थे या खुद कश्मीरी थे, उन्होंने जो उसको मज़ामत की और उसके नतीजे में जो इलाके आज़ाद करवाए, वो भी इंशाल्लाह जब मसला कश्मीर पे हम तफसील से ज़िक्र करेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से मसला कश्मीर जो है वो उसको आप यूँ कह लें कि उलझाने की कोशिश की गई। और आज भी आप देख लें कि कश्मीर के जो हमारे भाई हैं वो 1 साल से जो है वो एक तरह से कर्फ्यू की जद में आए। वैसे तो पिछले 72 साल से उनके साथ यही कुछ होता है, लेकिन इस बार ज़रा सख्त उन्होंने वो 370A लगा कर ज़्यादा सख्त कर्फ्यू लगाया है। तो हिंदुस्तान ने 55 करोड़ रुपए की रकम अभी तक अदा नहीं की हुई, ठीक है जी। और 6 दिसंबर 1947 को दोनों हुकूमतों के दरमियान आर्जी नोयत की एक माली समझौता भी तय पाया गया था कि जिस पर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद, जो बाद में गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं, और भारत की जानिब से वज़ीर बेमहकमा गोपाल स्वामी ने दस्तखत किए थे। इस तरह ये पहला माली समझौता था जो दोनों आज़ाद ममालिक के दरमियान जो है वो तय पाया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि करेंसी और सिक्का जात तकसीम हिंद की तजवीज़ का ऐलान 3 जून 1947 को किया गया था और भारत और पाकिस्तान को 2 अलग-अलग मुमलिकतें कायम करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 1947 मुकर्रर की गई थी। इस कलील अरसे में करेंसी को अलहदा करना मुमकिन न था, चनाचे बाज़ अमली अमूर पर गौर व खोज करने के बाद ये इंतज़ाम किया गया कि हिंदुस्तान के मौजूदा नोट 31 मार्च 1948 तक जारी किए जाएँ और 30 सितंबर 1948 तक इन्हें जायज़ सिक्का तस्लीम किया जाए। फिर पॉइंट नंबर 2 था कि 1 अप्रैल 1948 से हुकूमत हिंद और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटों पर हुकूमत पाकिस्तान लिखा जाए और इन्हें पाकिस्तानी नोटों के तौर पर जारी किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये था कि हिंदुस्तानी सिक्के इस वक्त तक सिक्का राइजुल वक्त रहें जब तक कि पाकिस्तानी सिक्के उनकी जगह ना ले सकें। इन इंतज़ामात के बावजूद ये कोशिश की गई कि फौरी तौर पर पाकिस्तानी नोट और सिक्के जारी किए जाएँ। चुनाचे 5 रुपये और इससे ऊंची मालियत तक के नए पाकिस्तानी नोट 1 अक्टूबर 1948 को जारी कर दिए गए। 1 रुपये और 2 रुपये के नोट 1 मार्च 1949 को मंजर आम पे आए।
ہندوستانی نوٹوں کی واپسی کا سلسلہ 30 جون 1949 تک جاری رہا۔ ہندوستان کے واپس شدہ نوٹوں کی مجموعی تعداد 1,76,75,00,000 روپے تھی۔ 1 نومبر 1949 سے ان ہندوستانی نوٹوں کو، جن پر حکومت پاکستان لکھا ہوا تھا، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام۔ پاکستان کے معرض وجود آتے ہی شعبہ بینکاری کو سخت دھچکا لگا، کیونکہ غیر مسلم بن کر ان کا عملہ جو ہے وہ بھارت چلا گیا، لہٰذا تجارت اور اقتصادیات کو امداد دینے کی غرض سے بینکاری کی سہولتوں کو معمول پر لانے کی کوشش کی گئی اور غیر مسلم بینکوں کو خاص آسانیاں بہم پہنچائی جائیں تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں۔ 1 جولائی 1948 کو 3 کروڑ روپے کے سرمایے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے فنی عملے کی دقت دور کرنے کے لیے پاکستانی باشندوں کو پاکستان اور انگلستان کے بعض بینکوں میں تربیت دینے کے انتظامات کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام سے انتقال زر کی سہولتوں اور صنعتی ترقی کو فروغ حاصل ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے قیام کے ساتھ ہی ملک بھر میں وسیع پیمانے پر بینکوں کا جال بچھ گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں مرکزی حکومت نے 51% اور دیگر صنعت کار حضرات نے 49% سرمایہ لگایا، اور اسی طرح سے آپ کہہ لیں جی کہ پاکستان کا پہلا بجٹ جو ہے 5,85,00,000 اور 13,000 روپے میں بنا۔ پاکستان نے تقسیم کے صرف 7 ماہ بعد یعنی مارچ 1948 میں اپنا پہلا بجٹ پیش کیا، جس کے نتیجے میں اس کی تجارت، اقتصادیات اور بینکاری میں نہ صرف نئی زندگی نے جنم لیا بلکہ ان شعبوں میں اس قدر استحکام پیدا ہو گیا کہ پاکستان بھاری مشینوں کی درآمدی مشکلات کے باوجود کپڑے اور دیگر صنعتیں لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ جو اقتصادی اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کے مراحل تھے، ان میں بہت ساری جو ہے وہ رکاوٹیں آئیں، لیکن ان تمام رکاوٹوں کو بڑی خندہ پیشانی سے پاکستان کی عوام نے قائد اعظم کی قیادت میں جو ہے وہ نہ صرف قبول کیا، منظور کیا، اس کا مقابلہ کیا، بلکہ اس پہ قابو بھی پایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرعی جو پسماندگی تھی اس پہ قابو پایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت و حرفت کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے صنعتیں، بیمار صنعتیں جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے یہاں سے، جو آپ یوں کہہ لیں کہ سرمایہ دار، ہندو سرمایہ دار تھے۔ تو اسی طرح سے پھر ذرائع نقل و حمل کے اور مواصلات کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ ریلوے لائن تھی، وہ بھی اتنی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اچھی حالت میں نہیں ملی، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اس کو انجن اور خاص طور پر ڈبے ریلوے کے دیے گئے، وہ پاکستان کی ضرورت سے بہت ہی کم تھے، اور بیشتر جو انجن اور ڈبے تھے ان کو تو ہندو افسران نے ایک سازش کے طور پر لاہور سے دکن کی طرف بھجوا دیا، اور اب وہ پاکستان کے کنٹرول سے باہر تھے، اور چونکہ اس وقت ان کو کوئلے پہ چلایا جاتا تھا اور کوئلہ جو ہے وہ مہیا ہونا بڑا مشکل تھا۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ اسی طرح سے کچی پکی سڑکوں کی جو کل لمبائی تھی وہ بھی 14,000 میل تھی۔ سرحد بلوچستان، سندھ، سلیٹ، چٹاگان، راجشاہی جیسے بڑے بڑے صوبے اور ضلعوں میں سڑکیں نہ ہونے کی برابر تھی۔ 1947-48 میں سارے پاکستان میں جو آبادی تھی وہ تقریباً 7.5 کروڑ تھی، اور اس کے لیے ڈاکخانے، ٹیلی فون ایکسچینج، ٹیلی فون، ریڈیو اسٹیشن، آپ یوں کہہ لیں کہ 3 ریڈیو اسٹیشن سے لاہور، ڈھاکہ اور پشاور۔ ٹیلی فون ایکسچینج جو تھے وہ 242 تھے، ڈاکخانے 6,000 آپ یوں کہہ لیں کہ 474 تھے، اور ٹیلی فون جو ہے وہ 15,283 تھے۔ اسی طرح بین الاقوامی جو تجارت ہے اس میں بھی آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا کوئی خاص حصہ نہیں تھا۔ تعلیم کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
ایشیا جو ہے وہ تعلیم کے حساب سے پسماندہ اس میں ممالک میں شامل تھا، اور پھر 1947-48 میں 38,000 پرائمری اسکول تھے، 6,000 ہائی اسکول تھے، 4 میڈیکل کالج، 2 زرعی اور 13 تجارتی، 100 کے قریب صنعتی و تعلیمی تربیت کے ادارے کام کر رہے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کل آبادی میں سے 6% پرائمری، 2% مڈل اور 1% سے بھی کم افراد میٹرک تک تعلیم یافتہ تھے۔ کیا میں پاکستان کے وقت کے آپ کو میں حالات بتا رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنے نامساعد حالات ہونے کے باوجود ان تمام مشکلات پر قابو پایا، نہ صرف قابو پایا بلکہ ان کو جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن بھی کیا۔ آج ہمیں ان کے اسی آپ یوں کہہ لیں کہ جو انہوں نے معاشی ڈھانچہ یا تعلیمی ڈھانچہ یا دیگر جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے لیکچر سے بھی آپ کافی مستفید ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو پہلے کی طرح اپنے SMS اور وائس میسیجز کے ذریعے سے ضرور مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی تسلی اور تشفی کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بڑے دھیان سے لیکچر سنتے ہوں گے، کتاب پڑھتے ہوں گے، اور جیسا کہ آن لائن پروگرام میں ہمیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ای ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے جلد ہی۔ تو سائنسی سبجیکٹس میں اگر آپ ای ٹیسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ باقی سبجیکٹس میں بھی ہم جو ہے وہ ای ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ کا ایگزام لیں گے۔ ان میں جو پہلا چیپٹر ہوگا اس کے ملٹیپل چوائسز پہ مشتمل ہوگا، تو جس طرح سے وائس پرنسپل صاحب ہدایات دیں گے پرنسپل صاحب، تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ مطلع کر دیا جائے گا۔ اپنی تیاری کر کے رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔